صحابہ کے سوالات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہود موزوں میں تو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن جوتوں میں نماز نہیں پڑھنے کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا تم لوگ موزوں میں بھی پڑھو اور جوتوں میں بھی پڑھو کہ ان کی طرح نہ ہو. کہا کہ یا رسول اللہ یہود تہمند دھوتی جس کو کہتے ہیں اس کے باندھنے کو تو ٹھیک سمجھتے ہیں اور شلوار باندھنے کو صحیح نہیں سمجھتے. آپ نے فرمایا تم لوگ شلواریں بھی پہنو اور دھوتیاں بھی پہنو. اسی طرح مختلف موقعوں پر داڑھی کے رنگنے کے بارے میں صحابہ آپ نے فرمایا یہود کے ہاں داڑھی کو رنگ لگانا بالکل ناجائز اور حرام تھا. تو آپ نے باقاعدہ ترغیب دی ہے صحابہ کو. آپ نے کہا کہ اپنی داڑھیوں کو رنگ کیا کرو تاکہ یہود و نصارہ سے تمہاری مشابہت نہ ہو, رنگ لگایا کرو اس کو. تو مکمل طور پر اس پہ ایک آپ کا وہ تھا کہ ان سے ہٹ کر ہماری تہذیب. دیکھیں مسلمانوں کے جو ابواب شروع ہوتے تو کسی بھی مسلمان کی طرف جو احکام اگر آپ متوجہ کریں, میں نے یہ بات آپ کو بہت دفعہ یہاں بتائی ہے کہ احکامات شرعیہ کی جو کتابیں ہیں قرآن و سنت سے زندگی گزارنے کا جو فہم لیا جاتا ہے جس کو علم الفقہ کہا جاتا ہے, تو علم الفقہ کی جو کتابیں ہیں وہ کتاب الطہارت سے شروع ہوتی ہیں. طہارت کا مطلب پاکی ہے اور طہارت سے اس لیے شروع ہوتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جائے غیر مسلم یا کوئی بچہ بالغ ہو جائے تو دونوں کو جو پہلی ضرورت پیش آتی ہے وہ طہارت کی پیش آتی ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچے کا حساب کتاب چاہے وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو یا غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہو, اس کی طرف جو شریعت کے احکامات متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں جو لکھت پڑھت شروع ہوتی ہے وہ بالغ ہونے کے ساتھ ہی ہوتی ہے, بالغ ہونے سے پہلے نہیں ہوتی. بالغ ہونے سے پہلے نہ کسی بھی بچے کا کوئی کھاتا نہیں ہے اس سے پہلے کا. تو جب وہ بالغ ہو جائے گا تو اس کو جو پہلا احکامات شریعہ پر عمل کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ طہارت کی ہوگی, کیونکہ اس کو یا نماز پڑھنی ہوگی یا اس کو اگر جنابت ہے تو اس کو پاک ہونا ہوگا, یا فوراً ہی بندے کو اگر کوئی بندہ کسی وقت بھی مسلمان ہو جائے تو ایک آدھ گھنٹے میں چند گھنٹوں میں اس کی طرف نماز کا حکم آ رہا ہوتا ہے جس کے لیے طہارت شرط ہے. اسی طرح غیر مسلم کا بھی یہی مسئلہ ہے. کوئی بھی آپ کے پاس آئے اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو آپ سب سے پہلے اس کو غسل کروائیں گے, پھر کلمہ پڑھوائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے ابواب میں بھی یہود و نصارہ سے اپنے طریقے کو الگ رکھا تھا. اس زمانے کے یہود و نصارہ کے ہاں یہ رواج تھا کہ عورتیں بیٹھ کر پیشاب کرتی تھی اور مردوں کے ہاں جو عام عادت تھی وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کے لیے بیٹھ کر استنجا اور رفع حاجت کا طریقہ فرمایا تو ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا, کہا کہ یہ تو اس طرح رفع حاجت کرتے ہیں اور اپنے لوگوں سے کہتے ہیں جیسے عورتیں کرتی. لیکن اس بات کی آپ نے پرواہ نہیں فرمائی اور مسلمانوں کو وہی طریقہ سکھایا جو ان کا طریقہ تھا. نماز میں اگر آپ طہارت کے بعد اہم ترین احکامات نماز ہے. آپ نے ایک صحابی کو ٹیک لگا کر نماز پڑھتے ہوئے, تھک گئے ہوں گے یا کوئی عذر ہوگا, ٹیک لگا کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع فرمایا. آپ نے کہا اس طرح نماز مت پڑھو, یہ یہود کا نماز پڑھنے کا طریقہ ہے, یہودیوں کے طرز کے اوپر نماز مت پڑھو. روزہ نماز کے بعد آپ روزے پر اگر آج ایک ایک حکم پر اگر آپ جائیں گے آپ کو احادیث ملیں گی اس کے لیے. روزے کا جب مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں موجود ہے کہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, کہ تمہارے اوپر روزے کو اس طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پچھلے لوگوں پر روزے کو فرض کیا گیا. تو آپ تو روزہ اس کا مطلب ہے یہود کا بھی تھا اور نصارہ کا بھی تھا, مسلمانوں کا بھی تھا. آپ کے الفاظ ہیں فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلت السحور, کہا کہ ہمارے روزے میں اور اہل کتاب کے روزے میں ایک فرق ہے اور تم لوگ اس فرق کا اہتمام کرو. اور وہ فرق یہ ہے کہ ان کا روزہ سحری کے بغیر ہے اور ہمارے روزے میں سحری ہے. ہم سحری کھا کے روزہ رکھتے ہیں, اگرچہ بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے, یہ فرض حکم کی بات نہیں ہو رہی تھی. لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ ایک فصل کہتے ہیں فرق کو, عربی کے اندر جدائی کو کہتے ہیں. فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب, ہمارے روزوں کے درمیان ایک جدائی ہے, ایک دوسرے سے ایک علیحدگی ہے. اور اس کے بعد حج کے احکامات میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آنے سے
پہلے بھی حج ہوا کرتا تھا، مشرکین کے ہاں بھی حج تھا، اور یہود و نصارہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے تھے، کیونکہ پچھلی کتابوں میں ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ سارے مانتے تھے۔ حج کے احکامات میں آپ نے یہود و نصارہ کی بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کو اس سے منع فرمایا۔ اس کے بعد اگر آپ اس سے آگے آ جائیں تو اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے بعد اس کا نام رکھنے کے بعد جو کام کیا جاتا ہے وہ عقیقہ ہے۔ یہ عقیقہ یہود کے ہاں بھی ہوتا ہے۔ تو یہود کے ہاں عقیقے کے موقع پر ایک رسم تھی کہ جس جانور کو بچے کے عقیقے پر وہ ذبح کیا کرتے تھے، اسی جانور کے خون میں روئی کا ایک ٹکڑا رکھ کر اور اس کو بچے کے سر پر رکھا کرتے تھے کہ یہ خون بہایا گیا اس بچے کے لیے۔ عقیقہ ایک بچے کے لیے ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی عافیت کے لیے یا اس کی سلامتی کے لیے یا اس کی زندگی میں برکت کے لیے، تو پھر وہ خون میں روئی ڈبو کر اس کے سر کے اوپر رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اجعلوا الخلوق مکان الدم، کہ تم خون کی بجائے اپنے، اگر تم کوئی بچے کے ساتھ کے لیے کوئی تبرک کا معاملہ کرنا چاہو تو تم خوشبو اس کے سر پہ لگا دیا کرو، خون مت لگاؤ اس کے سر پہ۔ یہاں پر بھی کہا کہ تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو، مماثلت نہ ہو، کوئی ایسی ہمارے درمیان ایسی سملیرٹیز نہ ہو، ریزمبلنس نہ ہو، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوئی چیزیں ہمارے درمیان ایسی نہ قائم ہو کہ جس سے لوگوں کو اسلام میں اور یہودیت اور نصرانیت کے درمیان فرق نہ پتہ چلے، وہ سمجھے شاید ساری کی ساری چیزیں ایک ہیں۔ اسی طرح آپ نے سلام کے بارے میں صحابہ کو سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ لا تسلموا تسلیمۃ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ والے سلام مت کرو ایک دوسرے کو۔ اور ایک اور موقع کے اوپر آپ نے فرمایا لا تقوموا کما یقوم الاعاجم، کہ اس طریقے سے مت کھڑے ہوا کرو جس طرح یہ عجمی غیر مسلم کھڑے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں فارس کے لوگ غیر مسلم تھے، سارے کے سارے جو عجمی تھے، کہا ان عجمیوں کی طرح سلام کے لیے کھڑے مت ہوا کرو۔ مطلب یہ تھا کہ جو مسلمانوں کا سلام ہے ایک دوسرے کو کرنا، جس کو جو اب بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی اس کا ایک عجیب سی ایک رواج آیا ہے کہ السلام علیکم کے اچھے الفاظ چھوڑ کر ہم نے ایک دوسرے کو ہیلو ہائی شروع کر دیا ہے، تو وضاحت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہود و نصارہ کے سلام سے۔ ان ساری چیزوں اور کچھ چیزیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں، یا دو تین چیزیں اور بھی سن لیں، جیسا کہ اوقات نماز میں ہمیں سورج کے طلوع ہوتے ہوئے اور سورج کے غروب ہوتے ہوئے سجدہ کرنے سے، عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے کیوں روک دیا گیا؟ کہ جب سورج نکل رہا ہو یا جب سورج غروب ہو رہا ہو تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ اوقات ہے، اس میں سجدہ نہیں کرنا، اس میں نفل نہیں پڑھنے، اس میں نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ جو مجوس تھے، جو سورج کی عبادت کرنے والے تھے، یہ ان کی عبادت کے اوقات تھے۔ تو کہا گیا کہ ان کی اس وقت میں وہ بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں اور سورج کو سجدہ ریز ہوتے ہیں یا آگ کو سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ تم ان اوقات میں اللہ کے آگے بھی سجدہ ریز مت ہو، تاکہ دیکھنے والے کو ایسا نہ لگے کہ کوئی ایک ہی عبادت ہو رہی ہے، شاید دونوں کسی ایک ہی چیز کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ ہمیں اللہ جل شانہ نے اپنی عظمت کے آگے جو دن کے 24 گھنٹے اس کو سجدہ کرنے کی بظاہر اجازت ہونی چاہیے تھی اس کے، لیکن مشابہت سے منع کرنے کے لیے ہمارے لیے ان اوقات کو مکروہ قرار دے دیا گیا۔ جب اذان کا وقت آیا تھا، صحابہ سے پہلے اس طرح ہوا کرتا تھا کہ نماز کا کوئی وقت متعین نہیں تھا اور صحابہ حضور کا انتظار کیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تھے تو صحابہ نماز کے لیے آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور اس ظاہر بات ہے کہ نہ گھڑیاں تھی اس زمانے میں، تو اذان بھی نہیں تھی، ابھی اذان شروع نہیں ہوئی تھی، تو ایک نماز کا وقت آپ کو پتہ ہے کہ کتنا اس میں کتنی جگہ ہوتی ہے، کئی گھنٹے ہوتے ہیں ایک نماز کے وقت میں، تو صحابہ کو بہت لمبا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ آج کل تو گھڑیاں آ گئی ہیں اور گھڑیوں میں جیسے ہی سیکنڈ کی سوئی 0 پر پہنچتی ہے تو لوگ اتنی بےتابی سے کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے اگر 1 سیکنڈ تاخیر ہو گئی تو خدا جانے کیا ہو جائے گا، اور پھر نماز کھڑی کرنے میں اتنا شوق ہوتا ہے، اور اس کے بعد مسجد کے دروازے پر 20 منٹ گپے لگاتے رہتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اگر تو اوقات اتنے قیمتی ہیں کہ ایک سیکنڈ امام کے کھڑے ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتے، بلکہ وہ امام سے پہلے کھڑے ہو کر اگر وہ بیچارہ قسمت کا مارا کوئی 10 15 20 سیکنڈ لیٹ ہو جائے تو آپ دیکھیں ذرا کیسے سارے گھورنا شروع کر دیتے ہیں کہ امام کیوں لیٹ ہوا۔ عمومی مسجد میں، ہمارے یہاں تو اللہ کا شکر ہے یہ ماحول نہیں ہے، عام مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں وہ بعض مسجدوں میں ان گھڑیوں کے ساتھ ایک آواز بھی لگا دی گئی ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ آواز ہوتی ہے تو لگتا ہے سب لوگوں کو کسی مشین نے اچانک یوں کھڑا کر دیا سیدھا سیدھا۔ تو یہ پابندی صرف نماز کی ابتدا کے لیے ہے، یعنی وہ جو وقت ہوتا ہے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا بیٹھے رہنا چاہیے، امام کے کھڑے ہونے کا انتظار آداب میں سے ہے۔ یہ بدتمیزی ہے کسی اس سے پہلے کھڑے ہو کر اس کو گویا اشارہ کرنا کہ وہ اب آگے ہو جائے، ٹائم پورا ہو گیا۔ آداب ہیں، آرام سے بیٹھے رہیں، امام کھڑا ہو جائے تو اس کے بعد کھڑے ہو۔ کبھی پڑھیں کتابوں کے اندر کہ امامت کے آداب کیے، تو اس پہ صحابہ بیٹھے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں، تو تشریف لاتے تھے تو نماز ہوتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا جو کہ صحابہ کے گھر دور دور تھے اور ان کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا تھا، تو کوئی چیز ہونی چاہیے جس کے اوپر لوگ جمع ہوا کریں، کوئی آواز ہونی چاہیے۔ تو تجاویز، مشورہ مانگا صحابہ سے، تو جو صحابہ نے مشورے دیے مختلف چیزوں کے کہ اگر ناقوس بجایا جائے، آپ نے فرمایا نہیں یہ نصارہ کا طریقہ ہے، وہ ناقوس بجاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ نرسنگا بجایا جائے، آپ نے کہا نہیں یہ یہود کا طریقہ ہے، یہود اس طریقے سے اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو واضح طور پر ان مشوروں کو آپ نے رد فرما دیا جن مشوروں میں یہود یا نصارہ کے طریقے سے نماز کے اوپر بلانے کی کوئی مشابہت قائم ہو رہی تھی۔ پھر اس پر کوئی اس مجلس کے اندر کوئی مشورہ نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز مانگی تھی، اور جو تجاویز پیش کی گئیں وہ قبول نہیں ہوئی یہود و نصارہ کی مشابہت کی وجہ سے، تو صحابہ اس فکر کو لے کر اپنے گھروں کو واپس گئے۔ تو ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ اذان دی جا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس نے آ کر کہا، حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب میں یوں دیکھا ہے کہ اس طریقے کے ساتھ یہ تو آپ نے فرمایا کہ پڑھو ان کلمات کو۔ کیسے تھے وہ سارے کے سارے؟ ان کو پورا خواب یاد تھا اپنا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے، تو جب وہ یہ کہنے لگے، سنانے لگے، تو ان کی آواز، تو سیدنا اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں پہنچے، اور انہوں نے دیکھا تو وہ حضور کو یہ بات بتا رہے، تو عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم یہی خواب میں نے بھی دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے قلوب کو خیر پہ، مشورے کے نتیجے میں صحابہ نے اس کو دیے۔ لیکن عرض میں کر رہا تھا کہ الگ رکھا معاملے کو اس سے بھی۔